السلام علیکم محترم ناظرین۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں خاصاری پیدا ہو گئی۔ اس خاصاری کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کے شکار تھے۔ مویشی مالکان بھی بے حد پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے کے بعد یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی تھا۔ مولوی کی بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسرے پار لے جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کو پار کر گیا۔ دریا کی دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی تک ممکن نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں وہاں چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آیا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چرانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی اس بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب خیریت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت دریا پار کر لیتا۔ آخرکار مولوی نے خود ہی تجربہ کرنے کی جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر کے کہیں ڈوب نہ جائے مگر وہ مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے۔ اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا۔ ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو مگر پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ پانی میں گر گیا۔ مولوی صاحب ڈوبنے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کیونکہ اس کا ہر روز کا معمول تھا۔ اس چرواہے کو اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ہی ان کے پیچھے چلتا ہوا دریا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ، لہٰذا اس نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دی۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔